Welcome to brand new vlog. آج کل ہمارے ویڈنگ سیزنس چل رہا ہے تو سارے بس شادیوں میں مصروف تھے تو میں اس لیے ولاگ بھی نہیں ڈال پائی. تو یہاں پہ دیکھیں بچے اتنے ایکسائٹیڈ تھے, ان کا ڈانس ہی نہیں ختم ہو رہا تھا. لیکن اس بار میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی. جیسے میں پہنچی تو مہندی آ رہی تھی, کیونکہ ابو بکر کے ساتھ تھوڑا آج کل مشکل ہوا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے تو وہ آج کل مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے نہ میں تو ویڈیوز بنا سکتی ہوں نہ ایڈٹ کر سکتی ہوں. آج کل بس تھوڑا سا نا وہ ڈسٹرب ہے, تو آپ سب اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. یہاں پہ میری کزن کی مہندی تھی اسٹارٹ, اور یہ سب آ چکے ہوئے تھے ڈھول والے. اور میں اس لیے نہیں ساؤنڈ آ رہی کیونکہ لاسٹ ٹائم میری نا ویڈیو پہ کاپی رائٹ آ گیا ہوا ہے, تو اس لیے مجھے تھا کہ یہ نہ ساری محنت بیکار چلی جائے جو تھوڑی بہت ہوئی ہے, جو تھوڑا بہت آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہوا ہے, سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ میمی جو ہے نا اپنی ماما کو ڈھونڈ رہی تھی, اور یہاں پہ دادو مل گئی تھی تو ان کے ساتھ لگ گئی تھی. تو یہاں پہ ماما ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اور یہ مہندی کی وہ رسومات جو ہوتی ہیں, ڈانس شانس, وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو ابو بکر صاحب کا موڈ سخت آف ہو چکا ہوا تھا, میری گود میں چڑھے ہوئے تھے. میں نے کہا لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈس کے لیے جو ہے نا تھوڑی بہت ویڈیوز جو ہے نا ڈالوں. اور یہاں پہ ماما جو ہے برتن دینے لگی تھی اور ماموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو نا بیماروں کو صحت زندگی لمبی عمر عطا کرے. بیمار بندے کو سنبھالنا یا بچہ ہو یا بڑا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا بس وہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. میں اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ 2 ایئرز ہو گئے میں خود ابو بکر کو سنبھال رہی ہوں. تو یہاں پہ برتن شرتن دی جا رہی تھی, کپڑے شپڑے اور پیسے جو بھی ہوتے ہیں مطلب لڑکی کی شادی پہ ہوتا ہے وہ دیا جا رہا تھا. اور ماما کہی تھی کاؤنٹ کر لیں, اور ماموں کہتے مجھے دے دو نا. تو ہم نے کہا چلو ماموں کو پکڑا دو, تو پھر مامی نے گن کے ماموں کو پکڑا دیا. اور یہاں پہ اگین دوستی آ گئی تھی, فرینڈس آ رہی تھی, کبھی کوئی آ رہا تھا دوستی لے کے. تو بس میں زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ ابو بکر کی وجہ سے, میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا اتنا سخت موڈ آف ہو گیا. وہ اس بات پہ ہو گیا تھا کہ جی کیک دیکھ لیا تھا اس نے اور کہتا ہے سارا کیک مجھے دو. اللہ کے بندے میں نے تمہیں کاٹ کے دے دیا, لیکن نہیں جی سارا کچھ مجھے اب بھی پورا کا پورا چاہیے. تو یہ میری ماشاءاللہ سے بھتیجی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. اور میں پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی, مجھے شادی اب کرنی چاہیے تھی کیونکہ اب یہ سارے مل کے ڈانس کرتے ہیں اتنا اچھا. اور میری شادی پر تو کوئی تھا ہی نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ڈانس نہیں کیا جاتا تھا. اور یہ ماشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ کہنا مت بھولیے گا, یہ ہمارے شرارتی ترین بچے ہیں جو کہ قابو نہیں آتے. لیکن یہ سارے اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہمیں بھی ولاگ میں لے لو. اور پھر یہاں پہ دلہن کو بٹھانے لگے تھے اسٹیج پہ, اور یہاں پہ وہ وارنا شارنا جو تھا وہ ہو رہا تھا. یہ زی ماشاءاللہ بڑی بڑی ہو گئی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم مہندی لگانے آ گئے تھے تو مجھے ایموجیز اس لیے لگانی پڑتی ہیں کہ یار بس ہر کوئی نہیں چاہتا بھئی ویڈیو میں آئے, تو اس لیے پھر ہم لوگ کہا کہ کسی کا کچھ برا نہ ہو جائے اور ایویں پھر مسئلہ بنے, تو ہم لوگ اسی لیے زیادہ اسٹیکرز لگا دیتے ہوتے ہیں کہ کسی کو فیل ہی نہ ہو بھئی مجھے کسی نے کچھ کیا. اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے عائشہ اور مکائل کا ڈانس ایسے جوڑی کے ساتھ, اور ابا حضور دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ میرا بیٹا ڈانس کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ ان کی کلیپنگ سے جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ میمی جو ہے نا تایا ابو کی گودوں میں چڑھ گئی تھی اور نخرے کھا رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا آپ پیار کرو. یہ سب سے بہت اچھا پیار لیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا مجھے اب شادی کرنی چاہیے تھی. یہ اتنے اچھے سب مل کے ڈانس کرتے ہیں نا جیسے بس یہی ڈانسرز ہیں نا. تو میری شادی پہ تو کوئی تھا ہی نہیں ڈانس کرنے والا. یہ میرا ڈولو جس کو احمد نے صحیح تنگ کیا, یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو مار کون رہا ہے, اور احمد یہاں پہ اتنے بدل اس کو مار کے غائب ہو جاتا تھا. اور یہاں پہ کھانا لگ چکا تھا. مہندی کے کھانے میں تو حلوہ پوری بہت مزے کے لگتے ہیں, ویسے مجھے نہیں پسند لیکن بہت مزے کی بنی ہوئی تھی. چکن میں چنے تھے اور آلو کی بھجیا اور حلوہ اور پوری وغیرہ تھے تو اچھے تھے. سلاد بھی بہت مزے کا تھا. تو یہ سارے کھانا شانا پٹورے تھے, کھانا شانا ڈال رہے تھے. اور یہاں پہ ابراہیم کو بھابی نے کھانا ڈال کے دیا کھا لو, لیکن نہیں جی ان کے نخرے نہیں ختم ہوتے. میں نے احمد کو کہا چلو آؤ میں تمہیں کھلاؤں, کہتا ہے میں نے صبح ناشتے میں بھی چنے کھائے, میں اب بھی چنے نہیں کھا رہی ہوں. یہاں پہ شکر اللہ کا ابو بکر کا تھوڑا سا موڈ بہتر ہو چکا ہوا تھا, تو نانو اس کو لگی ہوئی تھی کہ چلو تم ایزی ہو جاؤ, میں اس کو دیکھتی. تو میں نے کہا چلو جی میں اپنی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کی بہن نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیسی لگ رہی ہے. تو پھر میں نے کہا چلو جی میں اپنی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈال دیتی ہوں. یہاں پہ میں احمد کو کہہ رہی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ, لیکن نہیں جی احمد تو بالکل بیکار ہے نا, کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ برات کا سین آن ہو گیا تھا, اور ماما یہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ماما کا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم اپنے بھائی کو دیا جائے, کیونکہ جب ملتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی بلیسنگ ہوتے ہیں بھائی. اور میرے بھی بھائی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بلیسنگ ہے. یہاں پہ فرحان مجھے کہتا ہے چلا ہم دونوں ویڈیو بنائیں, یہ میری بھتیجی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کہنا مت بھولیے گا یار, یہ بہت زیادہ
نظر لگ جاتی ہے تو لڑکیاں کیسے بڑی ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہاں پہ پھر ان کا موڈ آف ہو چکا تھا اور میں نے اس کے چاچو کو بلایا اور میں نے کہا اس کو لے جاؤ, لیکن وہاں سے 1 منٹ کے بعد دوبارہ واپس آ گیا. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہیرے بھائی آگے تھے ملنے, اور یہاں پہ اظہر بھائی چاچو کے ساتھ گپے شپے مار رہے تھے. اور یہاں پہ احمد کو میں کہی تھی یار پلیز تھوڑا سا آ جاؤ, میں تمہیں تیار کر کے لاتی تھوڑا سا ویڈیو میں آ جاؤ, لیکن نہیں جی اس کا تو موڈ دیکھیں اسٹل غصے والا رہتا ہے کہ بھی مجھے کیوں لے رہے ہو. یہاں پہ یہ مجھے ضد کر رہا تھا کہ جمی سے کو میرے پاس آئے, جمی کے پاس اتنا ٹائم تو ساری بات ہے, ہر کوئی ایونٹ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, جمی کا ہوتا ہے کہ بھی میں بھی انجوائے کروں, اور ابو بکر کا ہوتا ہے کہ میرے پاس بیٹھ جو. یہاں پہ برات آ گئی تھی تو ہم لوگ برات کو ویلکم کرنے کے لیے نیچے آ گئے تھے اور پھول شول لے کے پھینکنے لگے تھے. اور یہاں پہ سب جو ہے نا لائن بنا کے کھڑے ہو گئے تھے, اور یہ لڑکے اتنے مزے سے ایسے کھڑے تھے, میں ان کو چھیڑی تھی, میں کہا تم لوگ ایسے کھڑے ہو جیسے کوئی کیچ آنا اور تم لوگوں نے کرنا اور دیکھنا ہے کس نے پکڑا ہے نا, تو ان لوگوں کو میں چھیڑی تھی. یہاں پہ لڑکا آ گیا تھا گروم, مطلب کہ فرحان بھائی آگے تھے, اور میں برات ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کیسے وہ اترے, تو ہم لوگ جو ہے نا برات کو ویلکم کریں اور پھول شول پھینکے. تو میں تو ویڈیو بنانے میں اتنا بزی ہو گئی کہ میرے پھول سارے کے سارے جو ہے نا میری پلیٹ میں ہی رہ گئے, تو میں نے کہا چلو یہ میں اپنی ٹک ٹاک بنانے کے کام کر لیتی ہوں. تو یہاں پہ نا پیچھے ابو بکر اتنا زیادہ آج کل تنگ کرتے ہیں نا, ابھی بھی میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو شور ڈال رہا ہے, تو یہاں پہ نا یہ شور ڈالی جا رہا ہے. میں اس کو منع کر رہی ہوں کہ میرے ویڈیو میں شور جائے گا, لیکن بچہ ہے نا سنتا ہی نہیں ہے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ آج کل مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. یہ برات کا کھانا لگ چکا تھا, سارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ برات کے کھانے میں یہ نمک کم تھا یا یہ نہیں تھا یا ایسے نہیں تھا. میں کہتی ہوں نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیچھے ماں باپ کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے. ایک باپ کو پتہ ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ کھانا لگ چکا تھا الحمدللہ, بہت اچھا تھا. اور یہاں پہ گروم کی انٹری ہو رہی تھی اور گروم ماشاءاللہ پیارا لگ رہا تھا. اور یہاں پہ برائڈ کو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی. اور یہاں پہ گروم اسٹیج تک پہنچ چکے تھے, ان کے فرینڈس نے ان کو اتنا بڑا ہار ڈالا نا کہ میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. گروم سے بڑا تھا, مطلب لٹرلی اس کے پاؤں سے بھی بڑا نیچے جا رہا تھا. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کو پنایا اور اتار دیا ساتھ ہی, کیونکہ وہ بالکل ہی اسے کیری کرنا نہیں ہو رہا تھا نا. تو یہاں پہ کھانا لگ چکا تھا, وہ اسٹارٹر تھا, اور یہ کھانا سب کے آگے لگا رہے تھے. اور یہاں پہ برائڈ کی انٹری ہو چکی ہوئی تھی, ماشاءاللہ سے برائڈ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بھی ایسے خوبصورت کرے, بیٹیاں کسی کو بری نہیں لگتی, بس ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا دودھ پلائی کرنے لگے تھے, اور دودھ پلائی لے رہے تھے ہم لوگ. 50,000 کہہ رہے تھے, وہ 10,000 پہ اڑے ہوئے تھے, تو بھی پتہ نہیں کتنے ملے کتنے نہیں, کیونکہ ابو بکر پھر رونے لگ گیا تھا اور میں چلی گئی تھی. اور یہاں پہ رخصتی کا ٹائم ہو گیا تھا, اور سب دعا مانگ رہے تھے کہ خیر خیریت سے زندگی باقی بھی انسان کی اچھے سے گزرے, اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا صبر تحمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, کیونکہ شادی کے بعد نیو چیپٹر شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت ٹف ہوتا ہے. 1 منتھ تک تو بہت مزے کا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. اور یہ ہم ولیمے میں پہنچ چکے تھے, یہ کیارا لف میں تھا. یہ اچھا بنا ہوا تھا, مطلب یہاں پہ میں نے پہلے بھی 1-2 شادیاں اٹینڈ کی, میں نے اپنی فرینڈ کی ہوئی ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے میں انٹر ہو رہی تھی, تو میں نے کہا چلو میں ساتھ ہی اسٹیج کی بھی ویڈیو بنا لیتی, کیونکہ ابو بکر نے مجھے دوبارہ جو ہے نا اٹھنے تو دینا ہی نہیں ہے. پھر میں جب پہنچی تو تب تک سوپ شوپ آ چکا ہوا تھا, انہوں نے پھر ہمارے آگے دوبارہ سرو کروایا کہ نہیں جی لڑکی والے آئے ہیں تو ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. تو بس اسی طرح جو ہے نا چلتا رہتا. اور یہاں پہ برائڈ اور گروم انٹری کر رہے تھے, اور وہ آ چکے تھے یہاں پہ. اور یہ بڑا مزے کا پوز ہوتا ہے, مطلب ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, اور ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, صرف دلہا دلہن شرما رہے ہوتے ہیں. مطلب آج کل تو نہیں شرماتے, لیکن ہمارے ٹائم میں بڑا وہ ہوتا تھا, ابھی شائع فیل ہو رہا ہوتا تھا. اور یہاں پہ بہت وارم ویلکم کیا جا رہا تھا برائڈ کا, کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور پیاری بھی بہت لگ رہی تھی. مطلب مجھے ولیمے پہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی, اور ڈریس بھی بہت اچھا تھا. یہ وارم ویلکم ہو رہا تھا دلہن کا, آج کل اسی طرح ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ شوٹ وغیرہ چل رہا تھا, اور ہم لوگ امیر حمزہ جو ہے نا پینٹ کوٹ ایسے پہن کے آئے تھے جیسے اس کے ابے کی بارات ہے نا, تو اس کو میں چھیڑ رہی تھی. اور یہاں پہ جمی آپا جی کہتی ہیں جی میں تیار ہوئی ہوں, آپ نے آج مجھے ویڈیو پہ نہیں لیا. میں نے کہا چلو آ جائیے. سب سے پہلے رائتا آ چکا تھا, ہم لوگ جو ہے نا اس کی ویڈیو بنائے تھے. یہاں پہ ابو بکر گن لے کے گیا ہوا تھا, سب کو گن مارا تھا. مطلب ان کی ایکٹیویٹی لڑکوں کی اتنی چینج ہوتی ہے, اتنے مزے سے ایکٹنگ کرتے ہیں نا یہ.
اون جو ہے نا کہتا ہے میں گر کے دکھاتا ہوں، پھر طاہا کہتا ہے نہیں نہیں میں گر کے دکھاتا ہوں، مطلب تم گن مارو۔ یہاں پہ سائلنٹ آ چکا تھا اور پھول بھابھی کو میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں ڈالا، میں نے ویڈیو بنانی تھی، کہتی اچھا بنا لو۔ اتنے مزے سے اتنا مجھے مزہ آیا، سارے مجھے کہتے ہیں یار تم پہلے ویڈیو بنا لو بعد میں ہم کھانا ڈالیں گے۔ مطلب سب کو عادت ہو ہی جاتی ہے کہ بھئی جیسے ہو رہا ہے ویسے ہی صحیح ہے، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ میں کہا چمچے میرے پاس، میں کھانا نہیں ڈالنے دوں گی۔ پھر اسی طرح ولیمہ اینڈ ہو گیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔